بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مباحثہ ٹی وی میں خوش آمدید۔ جنات کا سائنسی تجزیہ، ایک سائنسدان کے قلم سے۔ بہت دلچسپ تجزیہ ضرور پڑھیں۔ جنات اللہ کی مخلوق ہیں، یہ ہمارا یقین ہے۔ وہ آگ سے پیدا کیے گئے اور ان میں شیاطین اور نیک و صفت دونوں موجود ہیں۔ اس پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ یہ فیچر جنات کی سائنٹیفک تشریح کے بارے میں ہیں۔ کیا وہ ہمارے درمیان موجود ہیں؟ اور زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ ہم انہیں دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ لفظ جن کا ماخذ ہے نظر نہ آنے والی چیز، اور اسی سے جنت یا جنین جیسے الفاظ بھی وجود میں آئے۔ جنات آخر نظر کیوں نہیں آتے؟ اس کی دو وجوہات بیان کی جا سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان کا ویژن بہت محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم بنایا ہے، اس کے تحت روشنی کی 19 اقسام ہیں، جس میں سے ہم صرف ایک قسم کی روشنی دیکھ سکتے ہیں، جو 7 رنگوں پر مشتمل ہے۔ میں آپ کو چند مشہور اقسام کی روشنیوں کے بارے میں مختصراً بتاتی ہوں۔ اگر آپ گاما ویژن میں دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو آپ کو دنیا میں موجود ریڈیشن نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ مشہور روشنی ایکس رے ویژن میں دیکھنے کے قابل ہوں تو آپ کے لیے موٹی سے موٹی دیواروں کے اندر دیکھنے کی اہلیت پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ انفراریڈ ویژن میں دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کو مختلف اجسام سے نظر آنے والی حرارت نظر آئے گی۔ روشنی کی ایک اور قسم کو دیکھنے کی صلاحیت الٹرا وائلیٹ ویژن کی ہوگی، جو آپ کو انرجی دیکھنے کے قابل بنا دے گا۔ اس کے علاوہ مائکرو ویو ویژن اور ریڈیو ویو ویژن جیسی کل ملا کر 19 قسم کی روشنیوں میں دیکھنے کی صلاحیت سپر پاور محسوس ہونے لگتی ہے۔ کائنات میں پائی جانے والی تمام چیزوں کو اگر 1 میٹر کے اندر سمو دیا جائے تو انسانی آنکھ صرف 300 نینو میٹر کے اندر موجود چیزوں کو دیکھ پائے گی، جس کا آسان الفاظ میں مطلب ہے کہ ہم کل کائنات کا صرف 0.3% حصہ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ انسانی آنکھ کو دکھائی دینے والی روشنی ویزیبل لائٹ کہلاتی ہے، اور یہ الٹرا وائلیٹ اور انفراریڈ کے درمیان پایا جانے والا بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ ہماری دنیا میں ایسی مخلوقات موجود ہیں جن کا ویژول اسپیکٹرم ہم سے مختلف ہے۔ سانپ وہ جانور ہے جو انفراریڈ میں دیکھ سکتا ہے، ایسے ہی شہد کی مکھی الٹرا وائلیٹ میں دیکھ سکتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ رنگ مینٹس شرمپ کی آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ الو کو رات کے گپ اندھیرے میں بھی ویسے رنگ نظر آتے ہیں جیسے انسان کو دن میں۔ امریکن کک نامی پرندہ ایک ہی وقت میں 180 ڈگری کا منظر دیکھ سکتا ہے، جبکہ گھریلو بکری 320 ڈگری تک کا ویو دیکھ سکتی ہے۔ درختوں میں پایا جانے والا گرگٹ ایک ہی وقت میں 2 مختلف سمتوں میں دیکھ سکتا ہے، جبکہ افریقہ میں پایا جانے والا پرونگ نامی ہرن ایک صاف رات میں سیارے سیٹرن کے دائرے تک دیکھ سکتا ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کے دیکھنے کی حس کس قدر محدود ہے، اور وہ اکثر ان چیزوں کو نہیں دیکھ پاتا جو جانور دیکھتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3459 کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مرغ کی آواز سنو تو اس سے اللہ کا فضل مانگو، کیونکہ وہ اسی وقت بولتا ہے جب فرشتوں کو دیکھتا ہے، اور جب گدھے کے رینکنے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس وقت وہ شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب میں نے مرغ کی آنکھ کی ساخت پر تحقیق کی تو مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ مرغ کی آنکھ انسانی آنکھ سے 2 باتوں میں بہت بہتر ہے۔ پہلی بات کہ جہاں انسان میں 2 قسم کی
لائٹ ریسپٹرز ہوتے ہیں، وہاں مرغ کی آنکھ میں 5 قسم کے لائٹ ریسپٹرز ہیں۔ اور دوسری چیز فوبیا، جو انتہائی تیزی سے گزر جانے والی کسی چیز کو پہچاننے میں آنکھ کی مدد کرتا ہے، جس کی وجہ سے مرغ ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے جو روشنی دیں اور انتہائی تیزی سے حرکت کریں۔ اور اگر آپ گدھے کی آنکھ پر تحقیق کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اگرچہ رنگوں کو پہچاننے میں گدھے کی آنکھ ہم سے بہتر نہیں، لیکن گدھے کی آنکھ میں راڈس کی ریشو کہیں زیادہ ہے، اور اسی وجہ سے گدھا اندھیرے میں درختوں اور سائے کو پہچان لیتا ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں گدھے کی آنکھ میں اندھیرے کو پہچاننے کی صلاحیت ہم سے کہیں زیادہ موجود ہے۔ البتہ انسان کی سننے کی حس اس کے دیکھنے کی حس سے بہتر ہے، اگرچہ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں پھر بھی کم ہے۔ مثال کے طور پر نیولے نما جانور بچھو کے سننے کی صلاحیت سب سے زیادہ یعنی 16 ہرٹز سے لے کر 45,000 ہرٹز تک، اور انسان کی اس سے تقریباً آدھی یعنی 20 ہرٹز سے لے کر 20,000 ہرٹز تک۔ اور شاید اسی لیے جو لوگ جنات کے ساتھ ہونے والے واقعات رپورٹ کرتے ہیں وہ دیکھنے کے بجائے سرگوشیوں کا زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ ایک سرگوشی کی فریکوینسی تقریباً 150 ہرٹز ہوتی ہے، اور یہی وہ فریکوینسی ہے جس میں انسان کا اپنے ذہن پر کنٹرول ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی واضح مثال ASMR تھراپی ہے، جس میں 100 ہرٹز کی سرگوشیوں سے آپ کے ذہن کو ریلیکس کیا جاتا ہے۔ اس تجربے کے شروع میں نے جنات کو نہ دیکھ پانے کی 2 ممکنہ وجوہات کا ذکر کیا تھا، جن میں سے ایک کو میں نے یہاں بیان کر دی، لیکن دوسری بیان کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی تھیوری سمجھانا چاہتی ہوں۔ سن 1803 میں ڈالٹن نامی سائنسدان نے ایک تھیوری پیش کی تھی، کسی مادے کی سب سے چھوٹی اور نہ نظر آنے والی کوئی اکائی ہوگی، اور ڈالٹن نے اس اکائی کو ایٹم کا نام دیا۔ اس بات کے بعد 100 سال گزرے جب تھامسن نامی سائنسدان نے ایٹم کے گرد مزید چھوٹے ذرات کی نشاندہی کی جنہیں الیکٹرونز کا نام دیا گیا۔ پھر 7 سال بعد رودرفورڈ نے ایٹم کے نیوکلیس کا اندازہ لگایا۔ صرف 2 سال بعد بوہر نامی سائنسدان نے بتایا کہ الیکٹرونز ایٹم کے گرد گھومتے ہیں، اور 10 سال بعد 1926 میں شارٹنگز نامی سائنسدان نے ایٹم کے اندر بھی مختلف اقسام کی انرجی کے بادلوں کو دریافت کیا۔ جو چیز 200 سال پہلے ایک تھیوری تھی، آج وہ ایک حقیقت ہے، اور آج ہم سب ایٹم کی شناخت سے واقف ہیں، حالانکہ اسے دیکھ پانا آنکھ کے لیے آج بھی ممکن نہیں۔ ایسی ہی ایک تھیوری 1960 میں پیش کی گئی جسے اسٹرنگ تھیوری کہتے ہیں۔ اس کی ڈیٹیلز بتانے سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتی ہوں۔ انسان کی حرکت آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، اوپر اور نیچے ہونا ممکن ہے، جیسے 3 ڈائمینشنز یا 3D کہتے ہیں۔ ہماری دنیا یا ہمارا عالم انہی 3 ڈائمینشنز کے اندر قید ہے، ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے، لیکن اسٹرنگ تھیوری کے مطابق مزید 11 ڈائمینشنز موجود ہیں۔ میں ان 11 کی 11 ڈائمینشنز میں ممکن ہو سکنے والی باتیں بتاؤں گی۔ اگر آپ پہلی ڈائمینشن میں ہیں تو آپ آگے اور پیچھے حرکت کر سکیں گے۔ اگر آپ دوسری ڈائمینشن میں داخل ہو جائیں گے تو آپ آگے، پیچھے اور دائیں بائیں حرکت کر سکیں گے۔ تیسری ڈائمینشن میں آپ آگے، پیچھے، دائیں بائیں اور اوپر نیچے ہر طرف حرکت کر سکیں گے، اور یہی ہماری دنیا یا جسے ہم اپنا عالم کہتے ہیں۔ اگر آپ کسی طرح سے چوتھی ڈائمینشن میں داخل ہو جائیں تو آپ وقت میں بھی حرکت کر سکیں گے۔ 5ویں ڈائمینشن میں داخل ہونے پر آپ اس عالم سے نکل کر کسی دوسرے عالم میں داخل ہونے کے قابل ہو جائیں گے، جیسے کہ عالم ارواح۔ 6ٹھی ڈائمینشن میں آپ 2 یا 2 سے زیادہ عالموں میں حرکت کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اور میرے ذہن میں عالم اسباب کے ساتھ ساتھ عالم ارواح اور عالم برزخ کا نام آتا ہے۔ 7ویں ڈائمینشن آپ کو اس قابل بنا دے گی کہ اس عالم میں بھی جا سکیں گے جو کائنات کی تخلیق سے پہلے یعنی بگ بینگ سے پہلے کا تھا۔ 8ویں ڈائمینشن آپ کو تخلیق سے پہلے کے بھی مختلف عالموں میں لے جانے کے قابل ہوگی۔ 9ویں ڈائمینشن اسے عالموں کا سیٹ ہوگا جس میں سے ہر عالم میں فزکس کے قوانین ایک دوسرے سے مکمل مختلف ہوں گے۔
ممکن ہے کہ وہاں کا ایک دن ہمارے 50,000 سال کے برابر ہو۔ اور آخری اور 10ویں ڈائمنشن، اس میں آپ جو بھی تصور کر سکتے ہیں، جو بھی سوچ سکتے ہیں، جو بھی آپ کے خیال میں گزر سکتا ہے اس ڈائمنشن میں، وہ سب کچھ ممکن ہوگا۔ اور میری ذاتی رائے کے مطابق جنت شاید اسی ڈائمنشن سے بھی ایک درجہ آگے کی جگہ ہے، کیونکہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جنت میں میرے بندے کو وہ کچھ میسر ہوگا جس کے بارے میں نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کبھی کسی کان نے نہ اس کے بارے میں سنا، اور نہ کبھی کسی دل میں اس کا خیال گزرا۔ اور دوسری جگہ یہ بھی آتا ہے کہ میرا بندہ وہاں جس چیز کی بھی خواہش کرے گا وہ اس کے سامنے موجود ہوگی۔ بالیقین جنات ہم سے اوپر کی ڈائمنشن کے بینگز ہیں، اور یہ وہ دوسری سائنٹیفک وجہ ہے جس کی بنا پر ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان 10 ڈائمنشنز کے بارے میں جاننے کے بعد آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جنات کے بارے میں قرآن ہمیں ایسا کیوں کہتا ہے کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یا پھر عفریت اتنی تیزی سے سفر کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسے سورہ سبا میں ذکر ہے کہ ایک عفریت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ملکہ بلقیس کا تخت لانے کا دعویٰ کیا تھا۔ یا پھر کشش ثقل کا ان پر اثر کبھی کیوں نہیں ہوتا اور وہ اڑتے پھرتے ہیں؟ یا پھر کئی دوسرے سوالات جیسے عالم برزخ جہاں روحیں جاتی ہیں، یا عالم ارواح جہاں تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح سے عہد لیا تھا کہ تم کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، اور سب نے ہوش میں اقرار کیا تھا۔ یا قیامت کے روز دن کیسے مختلف ہوگا، یا شہداء کی زندگی کس عالم میں ممکن ہے۔ ان تمام عالموں میں بھی عالم برزخ، عالم ارواح یا عالم جنات کے بارے میں تحقیقی طور پر سوچنا ایک بات ہے، لیکن جس چیز نے ذاتی طور پر میرے دل کو چھوا وہ سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ تمام عالم کے الفاظ جو اثر اپنے آپ میں اپنے دل میں محسوس کرتی ہوں وہ کبھی محسوس نہ کیا تھا، اقتباس سے منقول۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔